سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق دوستو فیض کی دنیا کا نامور ادیب تھا۔ وہ افسانے اور ناول لکھتا تھا اور شہر کی پرانی گلیوں اور دریا کے کنارے ٹہلتا تھا۔ اس نے درجنوں اعداد افسانے اور ناول لکھے۔ وہ 1881 میں فوت ہوا، مگر ادب پر اس کے اثرات آج تک قائم ہیں اور شاید ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آج بھی جب کوئی لکھاری منظر کشی کرتا ہے تو پڑھنے والے فوراً کہتے ہیں یہ دوستو فیض کی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے سینٹ پیٹرز برگ میں اس کا فلیٹ اور اس کی وہ گلیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں اس نے اپنے کرداروں کے ساتھ کئی دہائیاں گزاری تھی۔ میں ان گلیوں میں پھرتا رہا اور اسے یاد کرتا رہا۔ مجھے چند دن قبل کسی دوست نے اس کا ایک فقرہ بھجوایا اور میں دیر تک اسے انجوائے کرتا رہا۔ آپ بھی فقرے کا لطف لیں۔ آپ اگر کسی عورت سے محبت کرتے ہیں اور آپ اسے بھولنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ عورت چند ماہ میں آپ کے دل سے اتر جائے گی، ورنہ آپ تمام عمر اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ آپ دوستوں فیض کی وزڈم دیکھیے، اس نے کس خوبصورتی سے دنیا کی تلخ ترین سچائی بیان کر دی۔ یہ سچ ہے، ہم انسان کسی نہ کسی دماغی خارش کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو پاور، کسی کو شہرت، اور کوئی کسی مرد یا عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ خواہش، یہ محبت اس وقت تک جنون رہتی ہے جب تک انسان اپنی خواہش کو پا نہیں لیتا۔ چنانچہ آپ اگر کسی کی خواہش ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو چاہتا ہے آپ اسے دے دیں۔ وہ شخص چند دن میں اپنی کامیابی کے نیچے دب کر ختم ہو جائے گا۔ ہم ہیر اور رانجھے کی داستان سن کر جوان ہوئے۔ سوال یہ ہے، اگر رانجھے کی ہیر سے شادی ہو جاتی تو کیا اس کے بعد بھی وارث شاہ یہ داستان لکھتے؟ اسی طرح اگر سونی ماہیوال بھی آخر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے، جب مرزا اور صاحبہ بھی حویلی بنا کر رہتے اور ان کے 5-6 بچے ہو جاتے، جب مجنوں اور لیلا کی بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی، تو کیا یہ داستان بھی داستانوں میں ہوتی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بھی عین ممکن تھا۔ ہیر اور رانجھے، سونی اور ماہیوال، مرزا اور صاحبہ اور مجنوں اور لیلا کی آخر میں طلاق ہو جاتی اور یہ دونوں باقی زندگی کورٹ کچہریوں میں نان نسخے اور بچوں کی حوالگی کے لیے لڑ رہے ہوتے، یا باقی زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے کر گزار دیتے۔ لہذا یہ حقیقت ہے، خواہش اس وقت تک خواہش رہتی ہے جب تک یہ پوری نہیں ہو جاتی۔ تکمیل کے بعد ہر چیز بے معنی ہو جاتی اور اس کا رنگ روپ اتر جاتا ہے۔ ہماری تاریخ میں 52 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا۔ ہم آج تک شیخ مجیب الرحمن کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور یہ بات غلط بھی نہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں میں رانجھے جیسا جنون پیدا کر دیا تھا اور وہ بنگلہ دیش کو ہیر سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال 16 دسمبر 1971 کو ان کی خواہش پوری ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا اور شیخ مجیب اس کا پہلا صدر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 اگست 1975 کو جب اس بھارت میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا جس کی مدد سے بنگالیوں نے آزادی حاصل کی تھی، عین اس دن فوج نے شیخ مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیا اور شیخ مجیب، اس کی بیگم، 3 بیٹوں، 2 بہوؤں، مہمانوں، رشتہ داروں، ذاتی سٹاف اور ایک سرونگ بریگیڈیئر جنرل کو گولی مار دی۔ شیخ مجیب اس وقت اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ان کی لاش دیر تک سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ ان کے وہ 4 اتحادی بھی بعد ازاں گرفتار ہوئے جنہوں نے 1969 کی سانحہ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان چاروں کو بھی 3 نومبر 1975 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ سلامت رہیں۔ یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ یوں شیخ مجیب اور بنگالیوں کی محبت اختتام پذیر ہو گئی۔ میرا دعویٰ ہے اگر بنگلہ دیش نہ بنتا، شیخ مجیب کامیاب نہ ہوتے تو شاید یہ تحریک آج بھی قائم ہوتی اور گلیوں میں بنگالی اور پنجابیوں کی جنگ جاری ہوتی۔ ہم نے آج بھی ایک دوسرے کا گربان پکڑا ہوتا اور ایک دوسرے کا سر کھول رہے ہوتے۔ ذوالفقار بھٹو کی مثال لے لیں، یہ لیڈر تھے، یہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے ملکی معیشت کے ساتھ جو کیا وہ 2000 PhDs کے برابر ہے۔ وہ بھی تیزی سے مجیب الرحمن جیسے المیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پارٹی کے اندر خوفناک درار تھی اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی PDM کی طرح اکٹھی ہو چکی تھی۔ میں سیاست اور تاریخ کے طالب علموں کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں اگر جنرل ضیاء الحق مارشل لا نہ لگاتے تو شاید 1980 تک بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی۔ فوج نے 1977 میں مارشل لا لگا کر اور بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دے دی، لہذا یہ آج تک زندہ ہے اور بھٹو اور زرداری فیملی کی تیسری نسل اس کا پھل کھا رہی ہے۔ ہماری ریاست اور سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے معاملے میں بھی یہی غلطی کی۔ عمران خان ایک جنون کا نام تھا۔ عوام کا خیال تھا خان آئے گا اور ملک کی تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج عمران خان 2018 سے بھی کئی گنا بڑا دیو بن چکا ہے اور سیاسی جماعتیں اور طاقت کے ماخذ اکٹھے ہو کر بھی
اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ جیل میں بھی اس وقت کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے، اور اگر ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا تو یہ 2 تاریخ صرف لے جائے گا، اور اس کے بعد یہ سڑکوں اور گلیوں میں پھانسیاں دے گا اور اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک یہ شیخ مجیب کے انجام تک نہیں پہنچتا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا پاکستان اس وقت تک رہ جائے گا؟ میرا نہیں خیال یہ ملک اس وقت تک بچے گا۔ ہمیں یہاں ایک اور حقیقت بھی ماننا ہوگی، عمران خان کو دوبارہ سیاسی زندگی دینے کا فریضہ بھی انہی لوگوں نے سر انجام دیا جو اسے 2018 میں اقتدار میں لائے تھے۔ اس کو لانے کا آپریشن بھی بھونڈا تھا اور اسے نکالنے کا پلان بھی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر 2018 میں جلدی نہ کرتی، خان کو 2024 تک ڈیولپ ہونے دیتی، تو یہ آج مختلف ہوتا، اور اگر اسے 2022 میں زبردستی نہ نکالا جاتا تو بھی صورتحال مختلف ہوتی، اس کی سیاسی موت ہو چکی ہوتی۔ ہم آج اسے اسی طرح الیکشن سے روک کر بھی غلطی کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے، آپ عمران خان کو الیکشن لڑنے دیں، کیا قیامت آ جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے، یہ جتھوں کا مجموعہ ہے۔ آپ آج انہیں الیکشن لڑنے دیں، یہ آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں گے۔ عمران خان اگر وکلاء کو ٹکٹ دیتا ہے تو اس کے سیاسی امیدوار ڈنڈے اٹھا لیں گے، اور اگر یہ سیاسی ورکر کو ٹکٹ دیتا ہے تو وکلاء ناراض ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے، اور اسے پیشی کے لیے بھی وکیل نہیں ملیں گے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد عوام بھی ڈر گئے ہیں۔ خان اگر انہیں باہر نکالنے کی دعوت دے گا تو لوگ نہیں نکلیں گے، لہذا خوف کس بات کا ہے؟ آپ اسے روک کر اس کے خلاف مقدمے پر مقدمہ بنا کر اور امیدواروں سے کاغذات چھین کر عمران خان کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور اس کی قد میں روز 2 فٹ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کسی دن جیل کی چھت پھاڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے سوچا؟ چنانچہ آپ اگر اسے مارنا چاہتے ہیں تو پھر دوستوں فیصلے کے مشورے پر عمل کریں، یہ شادی ہونے دیں، یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم جس طرح آج تک بھٹو کے رومان سے نہیں نکل سکتے، ہم اسی طرح عمران خان کی محبت میں بھی ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔